صبح 9 بجے ہے اور آپ نے کسی کام کو 11 AM سے پہلے کرنے کا ایک مضبوط ارادہ کر لیا ہے، لیکن کام کرتے وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر میں اسے صبح سویرے شروع کرتا تو اسے میں مکمل بھی کر لیتا اور کافی مزہ بھی آ جاتا۔ میں اسے صبح سے شروع کروں گا اور صبح ہی کروں گا، اور آپ اچانک ای میل چیک کرنا شروع کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی پیج کو اوپن کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام پروکراسٹینیشن ہے۔ پروکراسٹینیشن از دا ہیبٹ آف ڈیلیئنگ امپورٹنٹ ٹاسک۔ پروکراسٹینیشن کسی اہم کام میں تاخیر کرنے کی عادت ہے، عام طور پر کم ضروری، زیادہ پرلطف اور آسان سرگرمیوں پر اپنا توجہ مرکوز کرنے کا نام ہی پروکراسٹینیشن ہے۔ بعض لوگ پروکراسٹینیشن کو لیزینس کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لیزینس کسی کام کو نہ کرنے کی خواہش کو کہا جاتا ہے۔ پروکراسٹینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام جو کہ زیادہ ضروری ہو لیکن ان پلیزنٹ ہو، ناخوشگوار ہو، اس کام کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ آپ جتنی دنیا میں دیکھتے ہیں ان کا ایک ہی رول ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو اوورکم کرتے ہیں۔ وہ ایک ایپک اسکیڈول بناتے ہیں اور اپنے لیے ایک پرائیورٹائز ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں۔ پروکراسٹینیشن ایک ایسا زہر ہے جو آپ سے آپ کی فیصلہ سازی کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صحیح فیصلہ کرتے وقت ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں اور آپ صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں زیادہ بیماریاں جیسی ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، OCD، اوبیسٹی کمپلسیو ڈس آرڈر، ڈپریشن اور انزائٹی پروکراسٹینیشن ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ Research says that procrastination can be the cause of serious stress and illness. Bakerfield Street says that 95% of us procrastinate up to some degree. Procrastination ایک ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو غیر ریسپانسبل اور شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پروڈکٹیوٹی یعنی ہماری پیداواری کی صلاحیت کو کم کرتا ہے اور ہم اپنے مقصد کو، اپنے ایمبیشن کو لائف میں جو بھی ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پروکراسٹینیشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کیا آپ ایک پروکراسٹینیٹر ہے یا نہیں۔ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں، اگر وہ باتیں آپ میں بھی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ایک پروکراسٹینیٹر ضرور ہیں۔ سب سے پہلا سام تو یہ ہے کہ آپ کا دن غیر ضروری کاموں سے بری پڑی ہے۔ ایسے کام ہیں جو آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتے۔ آپ کسی کام کو لامحدود وقت تک چھوڑتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے پلا کام کب کرنا ہے اور پلا کام کب کرنا ہے۔ آپ کو اس کام کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، آپ نے کام چھوڑ دیا، بس چھوڑ ہی دیا۔ آپ ہر ٹائم فضول میسیجز دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کب پڑھنا ہے اور اسے کب دیکھنا ہے۔ آپ ارادہ کر کے بہت اہم کام شروع کرتے ہو، لیکن درمیان میں آپ ایک اچھے کام اور ایک اہم کام کو چھوڑ کر کے ایک آسان اور خوشگوار جو کہ اس سے زیادہ اہمیت رکھنے والا نہ ہو اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ضروری کاموں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور غیر ضروری کاموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھے وقت آنے اور گڈ موڈ میں ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ پوائنٹس اور ٹپس بتاتا ہوں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ریسرچ بیسڈ ہے۔ ماضی میں تاخیر کے لیے اپنے آپ کو معاف کریں۔ اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو معاف کرنے سے انسان پر بہت مثبت اثرات آتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں مثبت سوچنا شروع کر دیتا ہے اور مستقبل میں پروکراسٹینیشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کام کرتے وقت آپ کو پروکراسٹینیشن فیل ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا توجہ اس سبق اور اس سبجیکٹ پر مرکوز کریں، جو بھی آپ کا کام ہو اس پر مرکوز کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کام پر 5 یا 10 منٹ تک اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا ایک ارادہ کر لیجئے۔ چوتھا طریقہ، ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز۔ آپ اپنے پاس سے پوچھئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ کو سب سے زیادہ ہٹاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، میسنجر ہو، واٹس ایپ ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن اگر آپ کی توجہ کو ہٹاتی ہیں تو ان سب ویز کو بند کر دو۔ جب آپ کسی اہم کام کو سر انجام دیں تو اپنے آپ کو مبارکباد دیں اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں اور اپنے آپ کو ایک گفٹ بھی دے دیں، چاہے وہ کھانا ہو یا آپ کی مرضی کا کوئی اور چیز۔ بیکم ماسٹر آف اسکیڈولنگ اینڈ پلاننگ پروجیکٹس۔ اگر آپ نے بہت سے کامیں کرنی ہیں یا آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جو کہ اس وقت کرنا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ میں کہاں سے شروع کروں، تو یہ پلان آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ ہر صبح زندہ مینڈک کھایا کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور زندہ مینڈک کھایا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں سے جو سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اس کو اس وقت کریں جس وقت آپ سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔
یہ اسٹریٹجی آپ کے باقی کاموں کے لیے آسانی پیدا کر دے گی.